الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وازواج سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ بعد از حمد و صلات، درود و سلام آقا دو جہاں سید سروراں ہادی کل محبوب کل ختم رسول غیب دان نبی رازدار نبی نبیوں کے سردار نبی آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاک مقدس عظیم بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام۔ حضرات ذی احتشام، کائنات ارض السماوی میں اللہ رب العالمین نے جب مسلمانوں پر اپنی عبادت کو فرض کیا اور فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ عبادت کے بعد مالک بے نیاز نے اس زمین کو قائم کیا، آسمان کو قائم کیا اور زمین پر انسانیت کو آباد کیا، اور انسان کے ذمے یہ لگایا کہ وہ اپنے رب کی بندگی اختیار کرے، اور پھر اس کو کچھ جگہوں کے آداب کا حکم دیا۔ زمین تو ساری اللہ کی ہے کیونکہ بنائی ہی اللہ نے ہے، للہ ما فی الارض، زمین ساری اللہ کے لیے ہے، للہ الاسماء الحسنی، آسمان سارا اللہ کے لیے ہے، بڑا خوبصورت ہے، مگر اس ساری زمین اللہ کے لیے ہے، مگر اللہ نے اس زمین پر سب سے پہلے بیت اللہ کے وجود کو بخشا اور فرمایا کہ یہ میرا گھر ہے، حرم کعبہ کو اپنا گھر قرار دیا، بیت اللہ کو اپنا گھر قرار دیا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری روح زمین میں سب سے افضل ترین جو مسجد ہے وہ مسجد حرام ہے، یعنی بیت اللہ کی شریف کے ساتھ جو مسجد ہے۔ اس کے بعد فرمایا مسجد نبوی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد پاک ہے، مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، اور پھر فرمایا بیت المقدس، مسجد اقصی، اور پھر فرمایا کہ باقی مساجد یہ بھی افضل ہیں۔ اب قرآن مجید نے ایک تصور دیا، وہ تصور کیا تھا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کے لیے مساجد کو قائم کرو۔
یہ حکم کن کے لیے تھا؟ کیا ساری انسانیت کے لیے؟ ایسا بھی نہیں. دیکھو جب عبادت کی بات آئی تو اللہ نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگو عبادت کرو. جب باری آئی کہ مسجدیں قائم کرو تو کیا فرمایا؟ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے انما یأمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں وہی لوگ آباد کرتے ہیں. اللہ کی مسجدیں وہی لوگ آباد کرتے ہیں. کون؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. وَآتَوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. یہ ہے قرآن پاک کا اسلوب کہ مسجد کو بنانا حق کن کا ہے؟ اہل ایمان کا. اہل ایمان اور اہل اسلام کو اللہ حکم دیتا ہے جو اس بات پر یقین رکھیں اللہ ایک ہے، جو اس بات پر یقین کامل رکھیں ایک دن موت آئے گی، حشر قائم ہو جائے گا، ہر کسی نے جواب دینا ہے. آخرت کے دن کا یقین کامل ہو. اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے انما یعمر مساجد اللہ، وہ لوگ اللہ کے گھر آباد کریں. اللہ کے گھروں کی آباد کاری کی بات آئی تو فرمایا وہ لوگ اللہ کے گھر آباد کریں جو اللہ کے بندے ہیں، نماز کو قائم کرنے والے. فرمایا لم یغش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. فرمایا اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والے ہو جائیں، جو ایمان باللہ رکھیں، اللہ پر ایمان رکھیں، قیامت پر ایمان رکھیں، نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اللہ کے گھر مسجدیں بنائیں، مسجدوں کو آباد کریں. تو ان کے لیے اللہ کا فرمان لم یغش الا اللہ. چوتھا کام کیا؟ اللہ کے سوا کسی سے ڈریں بھی نہیں، اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت بھی نہ کریں. دل میں صرف ڈر ہو تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا ڈر ہونا چاہیے. فرمایا جب یہ اتنے کام کریں گے تو کیا ہوگا؟ اولئک ان یکونوا من المہتدین. پھر ضرور ہے کہ اللہ ان کو ہدایت والے لوگوں میں لکھ دے گا. ہدایت والے لوگوں میں ان کا شمار اللہ فرمائے گا. کب؟ جب پہلے والے یہ کام کریں گے. کیا؟ مسجدیں بنائیں، آباد کریں، اللہ پر یقین کامل رکھیں، اور قیامت کے دن پر اور نماز کو قائم کریں. اگر صاحب طاقت ہے، صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ دے، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے. تو پھر اللہ کیا فرماتا؟ فرمایا اولئک ان یکونوا من المہتدین. اللہ ان کو ہدایت والوں میں لکھ دے گا. یہ عظمت ہے. اور قرآن پاک کے دوسرے مقام پر جو اللہ پاک نے ان لوگوں کو تنبیہ کی، ان لوگوں کو جو مسجدوں کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کسی بھی ذرائع میں ہو، اس کا شان نزول تو خاص تھا. حکم قیامت تک کے لیے ہے. شان نزول تو یہ تھا کہ جب نماز کا وقت ہوتا مسلمان حرم کعبہ میں نماز پڑھتے اور کافر اور مشرقین وہاں سیٹیاں مارتے، باجا بجاتے، شور و غل کرتے مسجد حرم کے پاس کھڑے ہو کر کہ مسلمانوں کی نماز خراب ہو، اور یہ اکے پھکے پھر کہیں ہم مسجد میں جا کے یار پڑھتے ہی نہیں، ہم گھر میں پڑھ لیتے ہیں، عبادت کرنی اللہ کی، اور لوگوں کو ویسے بھی روکتے وہاں جا کے کیا کرنا ہے. شان نزول تو اس کا یہ تھا نا کہ قرآن پاک نے پھر اس بات کو فرمایا کہ پیارے محبوب ان کو کہہ دو ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ. اس سے بڑا کون ظالم ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کے گھر سے روک دے؟ اس سے بڑھ کر بھی کوئی ظالم ہے
کہ لوگوں کو مسجد جانے سے ہی روک دے، کہ اس لیے این یوز کرا کہ اس لیے کہ وہاں جا کے یہ اللہ کا ذکر کرے گا، ذکر اللہ کرے گا، نماز پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، درس قرآن سیکھے گا، دین کی تعلیم لے گا، اللہ رسول کی بات سنے گا۔ مسجد سے روکنا گویا کہ دوسرے لفظوں میں دین اسلام سے روکنا ہے۔ ہاں، مسجد وہ ہونی چاہیے جس کی بنیاد کس بنیاد پر ہو؟ تقوی کی بنیاد پر۔ یہ بھی قرآن پاک نے بات کی کہ مسجد تو وہی ہے کہ جو خالصتاً اللہ کے لیے بنائی گئی ہو اور اس کا مطمع نظر اور کچھ نہ ہو، اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور اس لیے ہو کہ یہاں خالصتاً اللہ کے دین کی دعوت پیش کی جائے گی۔ اس مقصد کے لیے مسجد بنائی ہے تو ٹھیک ہے، مگر ہم حالات حاضرہ کو دیکھیں، اب جو موجودہ حالات ہیں اس میں دیکھ لیں، کیا ہر کسی کا مسجد بنانے کا مطمع نظر یہی ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے۔ اگر یہی ہو، ایک مسلک نے اپنی مسجد بنائی ہے، اکثریت ہے، اب وہ مسجد پھر کافی تھی، ایک علاقے کے لیے مسجد تو وہ کافی تھی، وہاں پہلے سے دین کی بات ہو رہی تھی، قرآن و سنت پڑھایا جا رہا تھا۔ اب کوئی دوسرا بندہ آ کے اس کے ساتھ ہی ایک اور مسجد بنا دے، اور نیت اور ارادے کیا ہیں کہ جناب یہ میں یہاں اپنا مسلک کو پھیلاؤں گا۔ یعنی آج کل مسجدیں بنانا بھی یہ ہے کہ جناب میں اپنے مسلک میں لوگوں کو لے کے آؤں گا، کسی کا مطمع نظر یہ نہیں کہ لوگوں کو اللہ کے بندے بناؤں گا۔ مسجد کی بنیاد کیا ہے؟ تقوی، اور کس کے لیے؟ خالصتاً اللہ کے لیے۔ اس لیے کہ یہاں صرف ذکر فکر کی بات ہو، اسلام کی بات ہو، دین کی بات ہو، اسلام کی روح کی بات ہو، لوگوں کو وہ اسلام بتایا جائے جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جس کی تلقین کی، اس طرز پر مساجد کا خد و خال بنایا جائے۔ مگر ہمارے ہاں یہ نہیں ہو رہا، تو بتائیں کہ ہم تو یہی ہے کہ ایک مسلک ہے پتہ ہونے کے باوجود، مگر ہم دوسرا ایک اکا دکا گھر لیکن مسجد ساتھ کھڑی کرتے ہیں، کس لیے؟ جو اس مسجد میں نمازی نہ جائیں۔ اور فقہاء نے لکھا ہے کہ ایسے اور نیت اور ارادے کے ساتھ ایک مسجد سے پہلے جو مسجد قائم ہو اور اس کے ساتھ ہی کوئی دوسری مسجد ایسی بنا دینا جبکہ ضرورت بھی نہ ہو، فرمایا یہ اسی زمرے میں آئے گا کہ پہلی مسجد کو برباد کرنے کے زمرے میں آئے گا، یہ اسی کے تابع آئے گا کہ جس میں قرآن نے کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ۔ اس سے بڑا بھی کوئی ظالم ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کے گھر سے روک دے، مسجد سے روک دے؟ مگر آج کل تو خیر اور بڑے طریقے ہیں، چھوڑ مسجد میں کیا جانا ہے، نماز ہی پڑھنی جہاں مرضی پڑھ لیں۔ یہ کلیہ چل رہا ہے ہمارے یہاں، عام ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جو مسجد میں جا کے نماز پڑھنا کوئی فرض تھوڑا ہی ہے، جی مسجد میں جانا کوئی ضروری تھوڑا ہی ہے، نماز ہی ہے جہاں بھی پڑھ لیں۔ یہی جملہ اکثر آپ کو سننے کو ملتا ہوگا، ہم بھی سنتے ہیں، لوگ ہم سے کہتے ہیں، مطلب یہ ایک دروازہ کھولا جاتا ہے پہلے کہ جی مسجد میں جانا کہیں فرض تو نہیں ہے، لہذا جب فرض نہیں ہے تو جائیں یا نہ جائیں، یہ ایک دروازہ کھولا، اس میں سے پھر بے تکے تیر پھینک دیے، اس میں سے بے تکے تیر پھینک دیے۔ گھر میں مجلس لگا لیجیے، یہیں پہ ہو جائے گا۔ بھی قیام مسجد جو ہے یہ اسلام کے اندر اس کی اہمیت ایک مرکز کی ہے، مرکز کی حیثیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جب مدینہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئے، آپ نے سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی۔ یہ حضور بھی چاہتے تو اپنے گھر میں بیٹھے رہتے، کہتے ٹھیک ہے میرا گھر ہے، یہاں بیٹھ جائیں، یہیں ہم جماعت کرا لیں گے، ہم یہیں پہ سارے کام ہوتے رہیں گے، مگر قیام مسجد کو ترجیح دی۔ اور اس مسجد میں پھر دیکھو صحابہ، جلیل القدر صحابہ، سیدنا ابو بکر صدیق، عمر جیسے
علی المرتضیٰ جیسے وہ گارا اٹھا رہے ہیں، اینٹیں اٹھا رہے ہیں، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گارا بنا رہے ہیں اور اینٹیں اور پتھر تلاش کر کر کے لا رہے ہیں اور مسجد کی دیواریں بن رہی ہیں، تو اندازہ لگائیں نا کہ مسجد کی تعمیر اور مسجد کی آباد کاری اللہ کے ہاں کتنا مقرب عمل ہے کہ اللہ مساجد کی تعمیر کے لیے اپنے پیغمبروں کی ذمہ داری لگاتا ہے۔ قرآن پاک پڑھے، اب قرآن پاک پڑھیں، بیت اللہ کی تعمیر کے لیے اللہ نے کس کو حکم دیا؟ جی اپنے پیغمبر کو حکم دیا نا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو۔ جب کعبہ مکمل ہو گیا، بیت اللہ بن گیا، اللہ کیا کروں؟ فرمایا لوگوں کی عبادت کے لیے ہم نے قائم کر دیا ہے۔ جی مسجد نبوی کی بنانے کی بات آئی تو خود رسول اللہ بنا رہے ہیں۔ مسجد اقصی کی بات آئی، اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام سے یہ کام لیا جا رہا ہے، جناب داؤد علیہ السلام سے یہ کام لیا جا رہا ہے۔ اس سے آپ مسجد کی مرکز ہونے کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ مسجد کی ضرورت نہیں ہے، مسجد ایک مرکزیت کی حامل ہے، اور اس سے بڑا تو ظالم ہی کوئی نہیں۔ اب قرآن پاک نے اس سے آگے کیا فرمایا کہ اب